بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیرا کا نام آپ نے اسلام آباد سے لاہور آتے یا جاتے ہوئے ایک فوڈ جنکشن کے طور پر ضرور سنا ہوگا، مگر اس کی منفرد تاریخ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پاکستان کے دو اہم شہروں کو ملانے والی موٹر وے M2 کے بیچ میں واقع بھیرا قیام و طعام اس سڑک پر سب سے بڑا ریسٹ ایریا اور فوڈ جنکشن ہے۔ تاہم اس شہر کے بارے میں صرف اتنی ہی معلومات رکھنا کہ اس کی تاریخ سے ناانصافی ہے۔ یہاں پر بر صغیر کی تقسیم سے پہلے کا ایک قدیم ریلوے اسٹیشن موجود ہے جو کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ ہونے کے باوجود یہ اسٹیشن نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ بھیرا کا قدیم ریلوے اسٹیشن جو میوزیم بن سکتا ہے، تو پہلے بات کرتے ہیں اس ریلوے اسٹیشن کی۔ یہاں ریلوے اسٹیشن پہنچ کر سب سے پہلے میری نظر پڑی بھیرا نام کی تختی پر، جو اس اسٹیشن کے داخلی راستے کے اوپر لگی ہوئی ہے، لیکن یہاں باقاعدہ طور پر کوئی بورڈ نہیں جو بتائے کہ یہ ریلوے اسٹیشن کب اور کیوں بنایا گیا تھا۔ کئی سالوں سے خالی رہنے کی وجہ سے اس جگہ پر اب جانور ہی نظر آتے ہیں۔ جو کمرہ کسی زمانے میں فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہاں اب صرف گوبر، گندگی اور مکڑیوں کے جالے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا آگے جا کر اس اسٹیشن کا ٹرن ٹیبل بھی آتا ہے، جہاں اب زنگ آلود گاڑیوں کے ڈھانچوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سن 1881 میں بنایا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہاں سے چلنے والی ٹرین بھیرا، ہزارہ، میانی اور ملک وال کے علاقوں کے درمیان 30 کلومیٹر تک چلا کرتی تھی، لیکن بعد میں اس کو بند کر دیا گیا۔ اس ریلوے اسٹیشن کو سن 2005 سے 2006 کے درمیان بند کر دیا گیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی پر یہ فرق پڑا کہ وہ جس آسانی سے مال مویشی اس ٹرین کے ذریعے لے جا سکتے تھے، وہ اب ممکن نہیں تھا۔ اس ٹرین کی جگہ گاڑیوں نے لے لی جن کے کرائے آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر اس اسٹیشن کو میوزیم کی شکل دے دی جائے، جس طرح اسلام آباد کے گولڑا اسٹیشن کے ساتھ کیا گیا ہے، اس ٹرین پر آپ 10 روپے ٹکٹ میں بآسانی عام سامان کے ساتھ بھیڑ بکریاں لا سکتے تھے۔ لیکن اس کے بند ہونے سے یہاں کے لوگوں کو پھر دوسرا طریقہ کار اپنانا پڑا۔ بھیرا کی تاریخی مسجد اور مندر اس ریلوے اسٹیشن پر ذرا ٹھہر کر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا بھیرا کی تاریخ سمجھ لیں۔ بھیرا کی اپنی تاریخ بھی خاصی منفرد ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ 500 قبل مسیح سے یہاں موجود ہے۔ اس کی ایک تصدیق تو یہاں پرانے علاقوں کے قدیم طرز سے بنے ٹیلوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے نیچے کیا چھپا ہے، اس پر کبھی تخلیق نہیں کی گئی۔ بھیرا کی تاریخی مسجد اور مندر۔ بھیرا کی اپنی تاریخ بھی خاصی منفرد ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ 500 قبل مسیح سے یہاں موجود ہے۔ اس کی تصدیق تو یہاں پرانے علاقوں کے قدیم طرز سے بنے ٹیلوں سے ہو سکتی ہے۔ ان کے نیچے کیا چھپا ہے، اس پر کبھی تحقیق نہیں کی گئی۔ بھیرا مسجد۔ بھیرا میں مغل دور کے ایک قدیم مسجد واقع ہے، اور نئے بھیرا کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں خلجی، شیر شاہ سوری اور مغل دور میں بنے مندر، مسجد اور گردوارہ اس کے ماضی اور ان تمام لوگوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو اب یہاں نہیں رہتے۔ لیکن نیا بھیرا ہو یا پرانا، تاریخ دان اور محقق کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک وقت تک مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ دریائے جہلم کے مغربی اطراف بننے کے بعد بھیرا کو 16ویں صدی میں دریائے جہلم کے مشرقی جانب قائم کیا گیا تاکہ اسے گزرنے والی افواج کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ اس علاقے کے اطراف میں 8 دروازے ہیں، لیکن ان میں سے اب زیادہ تر تو وقت گزرنے کے ساتھ گر گئے ہیں یا پھر گرنے والے ہیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ اس تحریر کا دوسرا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی نظر کریں گے۔ تو